السلام علیکم دوستو، فقیر سکندر دوستلانی آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم موضوع یہ بتا رہے ہیں تو اسلام میں زندہ اور مردہ کا اہمیت کیا ہے۔ اسلام میں زندہ لوگ اور مردہ لوگ کا اہمیت کیا ہے، اسلام اس لیے کیا کہتا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو جو انسان ویسے مرتا ہے اس کی اہمیت کم ہوتی ہے اسلام کے بغیر، اسلام کے سوا جو انسان مرتا ہے اس کا ویلیو کم ہوتا ہے اور زندہ لوگ کو اہمیت دیا جاتا ہے دوستو۔ مگر یہاں ہم دیکھیں گے تو اسلام زندہ کو کتنا اہمیت دیتا ہے اور مردے کو کتنا اہمیت دیتا ہے، یہ ہم قرآن سے اس کو صادر کریں گے بات کو، اور سائنسی ٹیکنیکل اور ماضی حال مستقبل کے نظریے موضوع سے بھی اس بات کو واضح کریں گے۔ دوستو، ہمارے اسلام میں یہ جو زندگی ہے، زندہ ہم اس وقت جو ہیں اس کو اہمیت نہیں دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ عمر ہماری 80 85 100 سال 200 سال بھلا اس جو اب اس وقت جو چل رہا ہے سسٹم، اس میں عمریں کم ہیں۔ پہلے عمریں بڑی ہوتی تھی، اس وقت عمریں تمام کم ہیں۔ یہ اس کو اہمیت اسلام نہیں دیتا ہے۔ اسلام بولتا ہے، قرآن شریف بولتا ہے تو ہماری جو مسلمان کی جو زندگی ہے وہ مرنے کے بعد جو شروع ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کی زندگی وہ آخرت والی وہ بہت عظیم زندگی ہے، اس میں اس مسلمان کا جو ہے وہ زندگی اس پہ شروع ہوتا ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے مسلمان کے لیے۔ دوستو، اس بات پر ہم بات کریں، تم کو بتائیں، قرآن شریف میں دیا گیا ہے کہ یہ جو انسان میں جو روح ہے، روح وہ پاک کا روح ہے، وہ پاک ہے۔ اب ہم کو انسان کی جو جسم ہے، جو باڈی ہے، اس میں دو چیزیں دی گئی ہے، ایک شیطانی نفس، دوسرا رحمانی نفس، دو نفسیں دیے گئی ہیں، اور اس دونوں نفسوں میں کے بیچ میں تیسرا روح ہے ہمارا جو پاک ہے۔ اب انسان کو دو خیال آتے ہیں، ایک وہ خیال آتا ہے تو ہم اچھا کام کریں، دوسرا خیال آتا ہے تو میں غلط کام کروں۔ پھر یہ دو نظریے، دو سسٹم ہمارے اندر میں ہوتے ہیں، اور اس دونوں سسٹموں کے بیچ میں تیسرا پاک روح رہتا ہے۔ اب یہ دونوں کے بیچ میں رہنے میں پاک روح کو دشواری ہوتی ہے، کیونکہ شیطانی نفس اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے، اور روحانی نفس، رحمانی نفس جس کو بھی کہا جاتا ہے، وہ اچھی کام کی بات کرتا ہے، اور یہ پاک روح اس کے جان میں رہتا ہے، اس دل میں، اس باڈی میں وہ رہتا ہے۔ اب ہم کو اسلام نے یہ بتایا ہے کہ ہمارا جو مرنے کے بعد اصلی زندگی پھر چالو ہوتا ہے۔ ویسے تو انسان مرنے کے بعد دوسروں کا جو سسٹم ہے، جو نظریہ رکھتے ہیں، جو مذہب رکھتے ہیں، وہ جو ہے اس کے مرنے کے بعد اہمیت ختم ہو جاتا ہے۔ مگر ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہماری زندگی کا پہلو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جیسے میں تم کو بتاؤں، تلوار کو میان میں لگا کر رکھتے ہیں۔ اب کوئی ہمارے سامنے آئے، میں تلوار کو اٹھاؤں میان کے سمیت، کسی کو ایسے ضرب لگاؤں، وہ نہیں لگے گا، کیونکہ وہ میان کے اندر ہیں تلوار۔ پھر جب اس کو میں تلوار کو نکالوں گا، میان سے باہر نکالوں گا، کسی کو لگاؤں گا، کسی کو ضرب لگاؤں گا تو وہ بہت اثر کرے گا۔ ایسے
یہ روح جو ہے پاک روح ہے، ہمارے جسم پر جسم میں اندر جو ہے وہ اس وقت اتنا کام نہیں کر سکتا، جیسے تلوار میان کے اندر تھا تو کام نہیں کر رہا تھا، جب تلوار میان سے باہر نکلا پھر اس نے بہت اثر کیا، اس نے بہت ضرب لگائی۔ ایسے ہم مسلمان کا جو روح ہے، پاک روح ہے، وہ ہمارے جسم سے جب نکلے گا وہ تو زیادہ طاقتور ہوتا ہے، پہلے یہاں اتنا طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ دو پہلوؤں کے بیچ میں ہے، دو باتوں کے بیچ میں ہے، ایک شیطانی نفس، دوسرا روحانی نفس کے بیچ میں ہے۔ یہ دونوں سسٹموں سے وہ چل رہا ہے، دونوں سسٹم اس کے بیچ میں چل رہا ہے، اس لیے وہ فل پاور نہیں ہے۔ فل پاور تب ہوگا جب ہمارے جسم سے وہ نکلتا ہے باہر، پھر اس کی زندگی کی شروعات، طاقت کی شروعات پھر ہوتا ہے۔ اب آؤ تو میں تم کو قرآن شریف سے آیت بتائیں۔ سورۃ صف میں آیت نمبر 13 میں ہے، تو اے ایمان والو تم اس قوم سے دوستی مت رکھو جو آخرت کے ثواب سے محروم ہیں اور اس سے نا امید ہیں، جیسے کافر قبروں والوں سے نا امید ہیں۔ دوستو، یہ سورۃ صف آیت نمبر 13 کا میں نے ترجمہ کیا۔ اب اس میں بولتا ہے اے ایمان والو تم اس قوم سے دوستی مت رکھو جو آخرت کے ثواب سے محروم ہیں اور اس کے لیے غضب بھی ہے، اور بے شک وہ اس ثواب سے محروم ہیں جیسے کافر قبر والوں سے نا امید ہیں۔ دوستو، اس میں اللہ نے یہ بات کیا تو قبر والوں سے نا امید مت رہو، یہ ماضی، حال، مستقبل کے سیغے ہیں۔ جیسے میں نے تم کو بتایا تو ہماری جو زندگی، مسلمان مومن کی زندگی کا شروعات قبر سے ہی ہوتا ہے، مانا آخرت سے ہوتا ہے، مرنے کے بعد ہماری زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ اس لیے یہ آیت میں نے تم کو بتایا تو اس میں بولتا ہے تو وہ کافر جیسے نا امید ہیں قبروں والوں سے، یعنی مسلمان کو یہ نا امیدی نہیں کرنا چاہیے، قبر والوں سے نا امیدی نہیں کرنا چاہیے، اس کی تو شروعات ہی قبر مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اب ایک سورۃ فاطر میں آیت دی گئی ہے، جیسے وہاں بولا گیا ہے کیا زندہ اور مردہ ایک جیسے ہیں؟ کیا روشنی اور اونٹ ایک جیسا ہے؟ کیا یہ اندھا اور سجا ایک جیسا ہے؟ آنکھوں والا اور نابین ایک جیسے ہیں؟ یہ کہا گیا ہے، کیا نابین اور آنکھوں والا ایک جیسا ہے؟ کیا مردہ اور زندہ ایک جیسے ہیں؟ اب ہم کو اللہ وہ سمجھا رہا ہے، ماضی، حال، مستقبل کے سیغے بتا رہے ہیں۔ تو یہاں کوئی اندھے کو اہمیت نہیں دے گا، بولے گا وہ اندھا ہے، وہ آنکھوں والا ہے، وہ اہمیت والا ہے، بولے گا اس وقت رات ہے، رات سے دن بہتر ہے۔ اس آیت میں رات کی بھی کہا گیا ہے، کیا رات اور دن ایک جیسا ہے؟ تو وہ آدمی کہے گا تو رات سے دن صحیح ہے۔ تو یہ علم کی بات ہے۔ اللہ قرآن شریف میں بولتا ہے کہ یہ قرآن دانا سمجھدار لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اس میں جو اس پر اپنے ذہن کو اور علم کے نوعیت کو بڑھا کر اخروں سے اخر نکلتے ہیں،
اخر سے اخر نکلتا ہے، اچاروں سے اچار نکلتے ہیں. تو یہ بولتا ہے اس میں کیا زندہ اور مردہ ایک جیسے ہیں؟ اب کوئی کہے گا تو زندہ بہتر ہے، زندہ ودھیک ہے، مردہ مردہ ہے، ایسے ہی کہے گا. کوئی عام آدمی کہے گا زندہ بہتر ہے، مردہ کا منع سے زندہ بہتر ہے، مردہ مردہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے بھائی صاحب، یہ ماضی حال مستقبل کے سیکھے ہیں، اور اسلام ہم کو یہ بتاتا ہے تو مرنے کے بعد ہماری زندگی کی شروعات ہے. اب اللہ اس آیت میں بتا رہا ہے تو زندہ کیا زندہ اور مردہ ایک جیسا ہے؟ مانا ہم کو بتا رہا ہے، مسلمانوں کو بتا رہا ہے، مومن کو بتا رہا ہے. تو کیا زندہ جو تم اس وقت ہو، جو اس وقت تمہاری کیفیت ہے، اس وقت تمہاری جو طاقت ہے، وہ اس وقت والی طاقت سے وہ مرنے کے بعد جو طاقت ملتا ہے، مرنے کے بعد جو کیفیت ملتا ہے، مرنے کے بعد جو زندگی کی شروعات ہوتا ہے، وہ اللہ اس آیت میں بولتا ہے. تو یہ وہ بہتر ہے. یہ ہم کو متوجہ کر رہے ہیں. کیوں کہ ہمارے جو مسلمان کی جو زندگی ہے وہ مرنے کے بعد شروعات ہوتی ہے. میں تم کو سارے کو، یہ مسلمانوں کو اور مومنوں کو بتانا چاہتا ہوں. تو بھائی صاحب، اسلام کو اسلام سمجھ کر پڑھو، اسلام کو اسلام سمجھ کر اس پر عمل کرو، اسلام کو اسلام کہ نوعیت دیکھ کر اس کو قبول کرو. باقی ویسے نہیں کرو، گنہگار ہو جاؤ گے. اپنی زندگی کو برباد مت کرو، دنیا کے لیے آخرت کو برباد مت کرو. یہ ہماری مسلمانوں کی، مومن کی مرنے کے بعد زندگی کی شروعات ہے. یہ پھر ہمارا جو روح ہے، پاک روح ہے، وہ پھر مرنے کے بعد طاقتور ہوتا ہے. جو ہم زندہ کام نہیں کر سکتے وہ مرنے کے بعد ہم زیادہ کام کریں گے. اس کی ڈیوٹی لگتی ہے. یہ سارے دنیا میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اب میں تم کو بتاؤں تو یہ 5 باتوں کی قرآن شریف میں اللہ نے کہا. تو میں مارنے والا میں ہوں، برسات برسانے والا میں ہوں، سورج کو نکالنے والا میں ہوں، بیمار کرنے والا میں ہوں، اور بیمار کرنے والا میں ہوں، اور سورج نکالنے والا میں ہوں، اور مارنے والا میں ہوں، برسات برسانے والا میں ہوں. اب تم بتاؤ اس میں تو ڈیوٹی کس کی لگی ہوئی ہے؟ یہ تو اللہ نے بولا ہے کہ میں برسات برسانے والا میں ہوں، مارنے والا میں ہوں، سورج کو نکالنے والا میں ہوں، روزی دینے والا میں ہوں، بیمار کرنے والا میں ہوں. اب بتاؤ اس میں ڈیوٹی کسی کا ہے؟ دوستو اس میں دو چیزوں کو میں تم کو بتاتا ہوں، 3 چیزوں کو تم خود بتاؤ. ہم کو معلوم ہے جہاں بولتا ہے اللہ صحیح تو مارنے والا میں ہوں، وہاں دوسری آیت میں بتاتا ہے تو مارنے کے لیے اسرائیل مقرر ہے. جہاں بولتا ہے میں برسات برسانے والا میں ہوں، وہاں دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے برسات برسانے والا میکائیل اور رات ملاک ہے. اب تم بتاؤ سورج نکالنے والا پر کس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے؟ یہ آیت ایک گرامر ہے. یہ ایک آیت 1000 جگہوں پر کام کرتا ہے. اب تم بتاؤ تو رزق دینے والا کون ہے؟ اب تم بتاؤ تو بیمار کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے تو بولا اس میں ڈیوٹی اور کس کا ہے؟ یہ سارے کائنات پر ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ خود کام نہیں کرتا، وہ صرف فالو کرتا ہے، وہ صرف میسج اس پر بھیجتا ہے. یہاں کوئی تم دیکھو کوئی بھی ایسا بڑا آدمی ہوگا وہ خود کام کرے گا؟ دوسرے کو کہے گا، بھائی دوسرے کو کہے گا کہ فلاں کام کر کے آؤ، خود کام نہیں کرے گا. اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس نے ساری کائنات کی ڈیوٹی لگا دی ہے. سارے کائنات کے مخصوص لوگوں کو ڈیوٹی لگا دیا ہے. وہ جن ہو، انس ہو، انسان ہو، ملائک ہو، اس کے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے.
اب تم ہم کو بتاؤ تو یہ 3 شے ہیں، تو روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ بولتا ہے میں ہوں، اور اس میں ڈیوٹی کون سے کسی کا ہے تم بتاؤ؟ بیمار کرنے والا بولتا ہے میں ہوں، اس میں ڈیوٹی کس کا ہے؟ بولتا ہے تو میں روزی دینے والا سورج کو نکالنے والا میں ہوں، اس میں ڈیوٹی کون سے کس کا ہے؟ یہ کسی نہ کسی کا ڈیوٹی ہے۔ یہ روحانیت والے لوگ بتا سکتے ہیں تو اس میں ڈیوٹی کس کا ہے۔ یہ اللہ اپنی قوت بتاتا ہے، اللہ آپ کی اپنی قدرت بتاتا ہے، اور اللہ آپ کا اپنی پاور کو بتلاتا ہے تم کو۔ تو یہ میں اس کو پاور کو بات کرتا ہے تو میرے ہاتھ میں پاور ہیں، واقعی پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اب میں تم کو بتاؤں تو مرنے کے بعد انسان کی جو زندگی کی شروعات، مسلمان کی زندگی کی شروعات، مومن کی زندگی کی شروعات مرنے کے بعد ہوتا ہے، پھر اس کا پاور فل ہوتا ہے، وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے جسے وہ پہلے زندہ تھا وہ کام نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد بہت کام کرتا ہے۔ اس نے اچھے اعمال نامے کیے ہوں گے تو اس کی کہاں نہ کہاں ڈیوٹی لگا دی جائے گی، وہ ڈیوٹیوں پر کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے کائنات پہ سارے ڈیوٹی لگے ہوئے، اس وقت ڈیوٹی لگی ہے، یہاں ملائک ہیں، یہاں کندھے پر ملائک ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ ڈیوٹیاں ہیں۔ مہربانی، السلام علیکم۔